ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں. عرس لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا. آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے. آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو. یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر راجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بالغ الغلام کمال. بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بالغ الغلام کمال کاشف الدجا جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بالغ الغلام تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے. تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یا رسول. بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی سارا. انہوں نے تو کہہ دینا ہے بالغ الغلام کمال ہی کشف الدجا جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا 3 سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس. حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے. اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں. تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں 1 سال نہیں گیا تو حضرت امیر حمزہ میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں. اور بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس
آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے ہیں علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز ہے، تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں، نہ کریں، پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں، اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ راہ گزرتی نہیں، غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا، مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے، نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے، تو کھانا نہ کھلائے، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائیں یار۔ تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے، عرس بند کرو بھائی، کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی، عرس بند۔ عرس تو میرے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کس صحابی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے کو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔ بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں۔ میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی، آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے ہیں، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔
مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا, وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ, یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے, وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے, ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو, کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھیں, تو میں نے ان سے کہا اتار دو, دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا, میں نے کہا اتار دے چادریں, بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے, سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے. اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں, خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا. بڑے درویش تھے, بڑے راہنما تھے, دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا. جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا, فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی, بڑی بات سنی تھی, بلے بلے سنی تھی, جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے ہیں, کشتی ہو رہی. وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے, حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار ہو رہا ہوتا, یہ کشتیاں کر رہے ہیں. خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے, اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے, کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے. حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے, لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا, ٹوٹ چکا تھا. وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی, کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا. کھانا کھلایا, رات مجھے سلا دیا. فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں. جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں. اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما, اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا. فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا, حالت میری بڑی عجیب تھی. اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے, اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے. پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں, ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا, تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے, تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا, تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا, کسی سے پوچھ لیتا. لیکن نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے. جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے, نظریں جھکا کے رکھنا, جھکا کے, کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے, اور زبان سے محتاط جملے بولنا. جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں, کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں. ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو, سلسلہ طریقت کے عزیزو, میری آپ سے یہ گزارش ہے, سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے.
آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرے، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے۔ تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچے، کبھی منفی نہ سوچے۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو۔ تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو 30 نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا۔ اور ویسے بھی ایک ول پجیاں مینو صدق نہیں تھیندا اور کدے ول پجاؤں۔ او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت۔ میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے، لوگوں کے درد کو بھی سمجھ۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ یہ بالا نگالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے،
ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی, انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب, کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بھی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے.
वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे मैं जुल्फ सज्जन दी वावां पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए मैं यार दी कदमी आवां मारो मारो मैनू मार मुकाओ कोई यूजर ना पेश ले आवां जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी जे सोहना ही मेरे दुख विच राज ते मैं सुख नू चुल्हे डावां पर यार फरीदा कदी मिल पे सोना यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पे सोना बस ओनू रो रो हाल सुनावा टेक लगाई है कहने लगी बीबी बोल दे गवाही कहने लगी बीबी रब जानता है रब का रसूल जानता है पर मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना रब तेरा भूल जाना फिर रोने लगी फिर मकर करने लगी मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते दिल्ली का माहौल ही बदल गया सारा सारा रंग ही बदल गया वो औरत तो हिंदू थी उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे अल्लाह अकबर ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे आमीन तो कहें तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है जाते भी देखा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे वो जिंज रखे उंज रहना है वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते अच्छा हुजूर जैसे मर्जी बाहर निकले खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे इनका जायका भी पैदल गए दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना मैं कोई लवारस हूं कि यहां जो मेरे साथ मर्जी हो जाए तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं बुढ़ापे का मुझे भी पता है कमजोरी का मुझे भी पता है ज़ौफ का मुझे भी पता है पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियां मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम दमज़े अहमद रजा खामी जन्म मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा तेरा ही जपा है सारी जिंदगी ये लफ्ज कहे कहते मैं रोया आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना मैं पहुंच रहा हूं मेरा इंतजार करना मेरा इंतजार क्या कहा मियां साहब ने कहते हैं माली दा कम पानी देना फल कच्चे होण या पक्के ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है झूठे होण या सच्चे मैं आया फिक्र ना करना हजरत सवेरे उठे फिर गए अदालत फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता मैं अकेला जाऊंगा जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमे बोले तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर कौन आया है वहां से हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में तो कहा यह कैसे हो सकता है कोई रात को रात आपको खबर हो गई आप केस को लंबा ना करें बादशाह मुरीद है लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को
इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा है वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ए तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कोई सूफिया का तरीका है? चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद जाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए।
اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے, میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے, نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ, نہ افواہوں پہ لگا کریں, نہ کسی برادری, کسی قوم, کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے, گڑ گڑ کے چیزیں لاتے ہیں, اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں. اے لوگوں, یہ جو محبوب علیہ السلام میں نے تمہیں دیے ہیں نا, یہ رب نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کر انہیں تمہارے درمیان بھیجا ہے. موبائل نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے جی, میں نے جانا ہے بس. اب میری بات پر توجہ کریں, موبائلوں پر نہ کریں زیادہ, غور فرمائیے گا. حضور علیہ السلام اللہ کی معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے, اور ایک ہی رستہ ہے اب صرف اللہ تک پہنچنے کا. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ مفروضے قائم کریں گے وہ غلط ثابت ہوں گے. صرف ایک رستہ ہے خدا تک جانے کا, وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا, محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے, اس کی بارگاہ تک رسائی چاہتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں یہ آپ کی پیروی کریں. ان سے کہو فاتبعونی, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور صحابہ بھی جب اپنے رب کا پتہ پوچھنے جاتے تھے تو دروازہ مصطفیٰ پہ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر کا تخیل نہیں پیش کر رہا, کسی درویش کا قول نہیں عرض کر رہا, اللہ کا قرآن ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب علیہ السلام, جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کا رب ان کے قریب ہی ہے. اللہ
اللہ کی معرفت بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر انسان ساری زندگی دوسروں کو سمجھنے پہ لگا دیتا، اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں۔ جتنا دھیان لوگ لوگوں کا رکھتے ہیں اس سے آدھا کبھی اپنا رکھے نا، تو بڑا سارا انقلاب طبیعت میں پیدا ہو جائے اور بڑی ساری تربیت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی معرفت کا حصول، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رازق کو جاننا، کریم رب تک رسائی حاصل کرنا، ہمیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کھول کے بتایا ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک ایک بات حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی، تو صحابہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ذات خدا تک اگر پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مدینے والے معبود کی چوکھٹ سے ہو کے گزرا جائے۔ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، حضور کا طرز حیات، نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا اصول، وہی اللہ کی بارگاہ تک لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیے صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، پورے طور پر وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے، ان کو انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا کہ بہرحال ہمیں ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا یا اونٹ خریدا تو وہ مکر گیا، بعد میں کہنے لگا میں نے نہیں بیچا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ اتفاق یہ کہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تو یہاں وہ شخص تھا، یا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے اس سے خریدا گھوڑا، پیسے لینے گھر گئے، واپسی پہ وہ مکر گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکر جا، مکر گیا۔ سرکار نے فرمایا پیسے لو، گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ فرمایا ابھی تم نے بیچا ہے اور میں نے خریدا ہے۔ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی دیہاتوں میں بھی پنچایتیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ نا پہیلی سی ڈالتے ہیں لوگ کہ جے انج ہو جائے نا تو میں مان لاں گا، تو کوئی ایسی انوکھی سی بات کرتے ہیں کہ جو فوری طور پر پوری کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو یا کم از کم مشکل ضرور ہو۔ تو وہ بڑا تیز تھا، چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا کریم کی بارگاہ میں کہ آپ کے دین میں کیا طریقہ ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو؟ تو حضور فرمانے لگے گواہ دیے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا چلو جی ختم ہوئی بات، اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا، زیادہ نہیں ایک بھی کہہ دے، گھوڑا آپ کو دے دوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ ایک بندہ بھی کہہ دے، اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کہے کوئی کیسے؟ اس نے پہلی سی ڈال دی، ایک شخص کہہ دے تو میں تیار ہوں۔ اس مجمع میں جب لوگ زیادہ جمع ہو چکے تھے، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا۔ تو اب اس کی بات پوری ہو گئی، شرط پوری ہو گئی، گواہی مل گئی، مجبور تھا، وعدہ کر چکا تھا، پہلے اس نے یہ اعلان کیا تھا ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، دے دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گھوڑا تو خادم لے کے گھر چلے گئے، مجمع بھی چھٹ گیا سارا۔ تو حضور علیہ السلام نے نا جناب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ یہ بات کو سمجھنا، یہ ہے پختگی ایمان کی۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آسمان کی باتیں ہم نے کوئی دیکھی تھی؟ گویا وہ کہہ رہے ہیں جنت دوزخ حتیٰ کہ رب کریم
جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. تو معرفت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تمکین. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی سید السادات طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام سید سجاد احمد شاہ صاحب ہماری آج کی خوبصورت قدم الباؤ. ماشاء اللہ حضرت صاحب قبلہ تشریف لے آئے، محفل میں مزید رونق بڑھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر توجہ فرمائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ اتنی اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پوری طرح سمجھتے تھے کہ اگر انسان کو اپنے ہونے کا پتہ معلوم کرنا ہے، اپنی خبر اس نے لینی ہے، اللہ کی معرفت پانی ہے، تو اس کا واحد ذریعہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ حقیقت جس کی وجہ سے انسان خود آشنا ہونے کے بعد خدا آشنا ہو. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور کا اسوہ حسنہ، سرکار کی سنت، حضور کی ادا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی جتنی جتنی لوگ معرفت پاتے جائیں گے، غلامی کرتے جائیں گے، اسوہ نور کو اپناتے جائیں گے، اتنا اتنا اللہ کی معرفت پاتے جائیں گے. اس کو سمجھ لیں کہ جو بہت زیادہ آج الہاد کے مسائل ہیں اور الجھے ہوئے خیالات ہیں اور بکھرتی ٹوٹتی سوچیں اور وسوسوں کے غلبے ہیں، تو ہمارے بزرگ جو صدیوں سے صرف اور صرف محبت رسول کی بات کر رہے ہیں، غلامی رسول کی بات کر رہے ہیں، تو بہت پہلے سے اس کا ادراک رکھتے تھے کہ جیسے جیسے لوگ حضور کے غلام ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی معرفت پاتے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، سرکار کی غلامی، یہی ایک واحد حل ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا. یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت کسی سمت بھی اگر کو جانا چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. یہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا سب کی باتیں سننے کا، اور انسان کی طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو بندہ تھوڑی انوکھی بات کرتا ہے نا ذرا سب سے ہٹ کے، جو روزمرہ کی روز ہی علماء باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ایک تسلسل ہے، ایک سند ہے صدیوں سے. ذرا کوئی ہٹ کے چلے تو لوگ اپنے کان جلدی کھڑے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بات اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی بات اور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی بات جو صدیوں سے ہو رہی ہے، تو امت کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اگر حضور کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، محبت نصیب نہیں ہوگی، تو 2 قدم بھی چلنا ممکن نہیں رہے. بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہی ایک ایسی چیز ہے، غلامی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ تک. اور ایک اور بات بھی عرض کروں، حضور کی غلامی آسان رستہ ہے رب تک جانے کا، یہ آسان رستہ ہے. ورنہ جو ہمارا خیال ہے نا ادھر بھی جانا ہے، تھوڑا ادھر بھی جانا ہے، اس کی بھی سن لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے محدث کہا ہے اس امت کا، اور فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا. حضرت عمر فاروق ہے اور فاروق اعظم ہے، لیکن حضرت عمر تورات شریف پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر. آپ بات کو سمجھیے گا. اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے استقامت عطا فرمائی ہے اور جو ایمان کی پختگی انہیں نصیب کی ہے، اس کی تو کوئی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے اور مجھے تورات پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور کے چہرے پر میں نے ناراضگی کے آثار دیکھے. نوجوان اس کو سمجھیں.
فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے حاضر بارگاہ ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں حضور کیا ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تم تو رات پڑھ رہے ہو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت پر عمل کرتے، انہیں تو میرے پیچھے چلنا تھا، تم تو رات کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس کو سمجھ لیں آپ بات کو، آپ کو نہ درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، اسلام کا ایک اپنا مکمل نصاب زندگی ہے اور وہ پورا ہے، کسی چیز کسی شخص سے کوئی چیز ادھار لینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں نا مونچھیں رکھنی ہے نا، داڑھی اور مونچھوں کا معاملہ ہی ہے نا، تو اس کو بھی آزاد نہیں چھوڑا، فرمایا مونچھیں پست رکھنا، داڑیاں بڑی رکھنا، لفظ ہے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنا، یعنی آپ نے پگڑی باندھنی ہے نا، امامہ ہی باندھنا ہے نا، تو امامہ باندھ لیں، آزاد نہیں چھوڑا، فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتا ہے، تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، ان کی مخالفت کرنی، ہمیں وہ طرز اختیار نہیں کرنا، اس لیے کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واحد ذریعہ ہے اللہ کے حضور تک پہنچنے کا، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی کوئی رستہ اختیار کرے گا تو کامیاب ہو۔ اور پھر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آسان بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کی ساری سیرت واضح ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہر چیز روایت کی، ہر چیز، یہاں تک کہ سرکار نے بات کرتے جو اشارہ کیا نا انہوں نے وہ اشارہ بھی روایت کیا، جہاں سرکار مسکرائے ہیں بات کرتے انہوں نے حضور کا مسکرانا بھی روایت کیا ہے، یعنی ایک چیز۔ ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ ساری آپ احادیث دیکھ لیں، جس کتاب میں یہ حدیث ملے گی نا ساتھ سرکار کا اشارہ بھی ملے گا، انہوں نے ہر چیز کی تلاوت کر کے اپنی آنکھوں میں اچھے طریقے سے محفوظ کر نظروں سے تلاوت کر کے ہمارے سامنے روایت کی ہے، بلا وجہ نہ الجھا کریں، بلا وجہ دائیں بائیں نہ جایا کریں، یہی معقول رستہ ہے اور یہی آسان رستہ ہے، باقی مشکلات ہے۔ تصوف اور طریقت کے نام پر بھی نا بہت سارے بے دین اپنی دکانداری چمکاتے ہیں، خطرناک دھندا کرتے ہیں۔ کوئی پیر صاحب ہو اور اگر ساتھ وہ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہو تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے، یعنی پیر اس کو کہتے ہیں جو بالکل جاہل ہو، معاذ اللہ، اس کو کچھ نہ آتا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، بعض آستانوں پہ تو یہ رویہ بھی ہے، دعا کرانے کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے، دعا بھی کوئی اور کرائے گا، خدا کے بندے 4 جملے دعا کے بھی تو یاد نہیں کر سکا، کس طرح کی معرفت، کس طرح کا عنوان ہے کہ حروف ابجد تک کا نہیں پتا۔ یہی رستہ ہے سنت اور شریعت کا، یہی واضح ہے، یہی آسان ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے ہارون رشید کے محل کے قریب سے، تو وہ اوپر ٹہل رہا تھا اوپر والی منزل پہ، اس نے نیچے دیکھا کہ درویش گزر رہا ہے، اوپر والے سپاہیوں سے کہا کہ ٹوکری نیچے پھینکو، یہ درویش مجھے فوراً چاہیے۔ انہوں نے اوپر سے ٹوکری پھینکی، نیچے حضرت بہلول دانا تھے، نیچے جو سپاہی تھے انہوں نے زبردستی پکڑ کے ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والا رسی کھینچ لی، 2-3 منٹ لگے، زبردستی بلا لیا۔ تو آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن بادشاہ لوگ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا۔ میں اکثر کہتا ہوں 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اگر زیادہ مالدار ہو جائے یا زیادہ تعلیم والا ہو جائے دنیاوی طور پر، یا کوئی منصب رکھتا ہو تو پھر وہ خود ہی پیر ہوتا ہے، وہ پیروں کو بھی مشورے دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو بادشاہ تھا، بادشاہ کو کیا لگے حضرت صاحب نے بیٹھے ہیں تو کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بلایا۔ فرمانے لگے بھی کیا انداز ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا، زبردستی پکڑ کے اوپر بلایا، مسئلہ پوچھنا پوچھو۔ بڑے دھیمے لہجے میں گھٹنوں کے بال ہارون رشید بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضور یہ بتائیے گا آپ رب تک کیسے پہنچے، کیسے اس کی معرفت پائی؟
یہ رنگ، یہ کیف، یہ سرور، یہ سادگی، یہ کٹیا میں بھی پورا وجد کیسے ہوا؟ اللہ کے بندے الجھایا نہیں کرتے، واضح واضح باتیں کرتے. ان کے ہاں کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہوتا جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ تک کیسے پہنچے تو مسکرا کے فرمانے لگے وہ جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا ایسے ہی اللہ تک بھی پہنچا. اور بادشاہ تھا نا، اب کیسے سمجھ میں بات آئے؟ کہنے لگا جی میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے بادشاہ سلامت، دیکھنا یار، میرا اگر تجھ سے ملنے کو جی چاہتا تو میں پہلے کوئی درخواست لکھتا، پھر کسی کے کوئی سفارش کراتا، پھر وہ کہیں جمع ہوتی، پھر تو کوئی ٹائم دیتا کہ فلانے دن آ جانا، پھر جب میں آتا تو ہو سکتا ہے لائنیں لگی ہوتی، مجھے بھی لائن میں لگنا پڑتا، پھر میری باری آتے پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہو چکا ہوتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، اور جب تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تم نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی، دیکھو کیسے آ گیا. بس میں اللہ تک جانا چاہتا تو مشکل تھا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، لیکن جب رب نے چاہا، اس کریم نے چاہا تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا. تو رب کہتا ہوں میری معرفت پانے والوں، ایک ہی رستہ ہے اور آسان رستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم ذات خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو محبوب کریم کے دروازے کی غلامی کرو. ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے. میرے عزیز دوستو، اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت، اور محبت کا طریقہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں صرف محفل میں محبت اور کسی سے ادھار ٹوپی لی اور محفل میں آ گئے، کسی جگہ کہہ دیا نہیں جی نہیں ہم بھی تو بڑے عشاق میں شامل ہیں نا، فلاں کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں، یاد رکھیے گا محبت کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے درود و سلام خود بخود بھی زبان پہ جاری ہو جانا چاہیے. کبھی کبھی انسان سوچے آج میں نے کچھ نہیں کرنا سارا دن، بس اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو پڑھنا. کبھی اس کا خیال آئے کہ رات کو آج کچھ نہیں کرنا، میں نے اکیلے میں کسی جگہ نعت شریف چلانی ہے اور ساری رات حضور کے ذکر پاک میں رہنا. کچھ کیفیات بھی تو ہو نا. محفل میں تو سارے ہی عاشق رسول ہوتے ہیں، سارے ہی نمازی ہوتے ہیں. کچھ میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے آج کل ابا کے حالات کیسے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ادائیں بتاتی ہیں میں ٹینشن میں ہوں یا سکھ میں ہوں. تو گھر کے اندر بھی ماحول اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو کبھی ایسا بھی تو ہو نا ابا بستر میں رو پڑے، بچے اماں سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، والد صاحب کو کبھی پریشان اتنا دیکھا نہیں. تو کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کبھی بتائیں تو صحیح ہوا کیا. تو جب ضد کرے بچے تو پھر ماں کہے بیٹا کچھ بھی نہیں، بس تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ گیا. پھر دیکھنا یہ ادا سینکڑوں لیکچرز پر بھاری ہوگی کہ اولاد ایک نیا رنگ اختیار کرے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کا رنگ حقیقی ہو، کیف حقیقی ہو. وہ صرف کسی خطیب کی خطابت، نقیب کا اچھا جملہ، شاعر اور ادیب کے خوبصورت افکار نہ ہو، بلکہ عملاً اس کی صورتیں ہوں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.